بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہماری بات ہو رہی ہے غیر معیاری ادویات کے حوالے سے جو ایشو اس وقت ہے اور جو بڑا ہی افسوسناک ایشو ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سعید الہی نے ہمیں پھر سے جوائن کیا ہے اور ڈاکٹر سلمان کاظمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سعید الہی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری ہوگی، اس کے بعد اگر کوئی ذمہ دار ہوگا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی، پرچے بھی درج ہوں گے. ایک بالکل بنیادی سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ ایک دوائی ایک سرکاری ہسپتال میں آتی ہے، اس کے آنے کا ایک پروسیجر ہے اور 100 سٹیجز سے گزر کے آتی ہے کہ کوئی غیر معیاری چیز نہ آ جائے، کوئی غلط چیز نہ آ جائے جس سے نقصان ہو جائے مریضوں کا. لیکن ایک دوائی آ جاتی ہے، یہ ساری سٹیجز کراس کر کے ایک حکومت کا پروسیس ہے، حکومتی اہلکار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب اس کو اپروو کر دیتے ہیں. ایک عام آدمی سرکاری ہسپتال کی فارمیسی سے جا کے وہ خریدتا ہے، کھاتا ہے اور اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ موت کی نیند سو جاتے ہیں. تو کیا ابھی بھی لگتا ہے کہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے؟ ابھی بھی انکوائریز وغیرہ چاہیے اس کے اوپر؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جرائم ہوتے ہیں. کوئی جرم کرتا ہے تو وہ کسی شخص کو کوئی گولی مار دیتا ہے تو اس کو پکڑ کے مارتے نہیں آپ. اس کے لیے ایک قانون میں طریقہ درج ہے، مقدمہ درج کیا جائے گا، قانون کے مطابق گواہان اور ثبوت فراہم کیے جائیں گے، عدالت کے حوالے کیا جائے گا اور جج اس کا فیصلہ کرے گا. بالکل یہ بھی ایک جرم ہے. اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کو پکڑ کے قانون کے مطابق، جو ڈرگ ایکٹ کے مطابق عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، ان کے خلاف ثبوت مہیا کیے جاتے ہیں اور ان کو سزا ملتی ہے. اچھا ڈاکٹر سعید الہی، مجھے یہ بتا دیں کہ اگر ان لوگوں کے خلاف ابھی مقدمے درج نہیں ہو سکتے جو سرکاری طور پہ اس کے اندر ملوث ہیں، تو پھر مل اونرز کے خلاف کیوں مقدمے درج ہو گئے ہیں؟ ان کو کیوں اریسٹ کر لیا ہے؟ ان کی کیوں فیکٹری سیل کر دی ہیں؟ ابھی تو آپ لوگوں کے مطابق انکوائری ہو رہی ہے، وہ کنکلوڈ نہیں ہوئی ہے. 5 ادویات ہیں جن میں سے ایک دوا کا رنگ بدل گیا تھا، ڈسکلریشن آف ٹیبلٹس ہوئی تھی، جس کی بنیاد پہ وہ فیکٹری سیل کی گئی ہے. اور جو 3 مالکان کو گرفتار کیا ہے اس میں پنجاب حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایف آئی این کو گرفتار کیا ہے. اس کے بارے میں وہی بہتر بتا سکتے ہیں. یعنی کہ اگر پنجاب حکومت کے بس میں ہوتا تو یہ بھی گرفتاریاں نہ ہوتی اور یہ بھی پرچے نہ ہوتے ابھی. جی، پنجاب حکومت آئین کی پاسداری پہ یقین رکھتی ہے، قانون کے مطابق لوگ گرفتار کرتی ہے اور مقدمے درج کرتی ہے. پولیس مقابلے نہیں ہے یہ کہ آپ پکڑ کے بندے کو مار دیں. اس کے لیے ڈرگ ایکٹ 1976 موجود ہے. اس کی یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ رہا ڈاکٹر سعید الہی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پولیس مقابلہ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. کانسٹیٹیوشن کی حرمت کا خیال رکھیں. میں خود وکیل ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، لیکن کم از کم کارروائی تو ہونی چاہیے نا. ایف آئی آرز تو درج ہونی چاہیے، تفتیش تو ہونی چاہیے. مجھے بتائیں کتنے دن ہو گئے ہیں ڈاکٹر سعید الہی اس معاملے کو؟ کتنے دن ہو گئے ہیں ابھی تک جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں ان میں سے کسی ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے کہ اس کی غلطی ہے، یہ سسپیکٹڈ ہے بیچ میں؟ جی، کوئی اور پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوا. میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ 3 انکوائریز ہو رہی ہیں. ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہے جو دوائیوں کے بارے میں جائزہ لے رہی ہے. دوسری کمیٹی جو ہے یہ دیکھ رہی ہے کہ کون سے سرکاری ملازمین کی غفلت اگر ہے تو جو بھی ثابت ہوگا انہیں سخت ترین سزا دی جائے گی. اچھا چلے میں ایک اینٹیسپیٹری سوال پوچھ لوں آپ سے. جی پوچھے. جی، آپ کے خیال میں اگر سرکاری طور پر کسی کی ذمہ داری اس کے اندر اسٹیبلش ہو سکتی ہے، اگر ہو سکتی ہے، تو وہ کس کی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ وہ لوگ جنہوں نے وہ دوائی خریدی ہے. کون لوگ ہیں؟ یا اس کی سپلائی لی ہے، جو اسپتال کی انتظامیہ ہے، وہ لوگ اگر اس میں ملوث ہوں گے تو انہیں سزا ملے گی. ٹھیک ہے. اور یہ کب تک فیصلہ ہو جائے گا؟ کمیٹیاں کب تک کنکلوڈ کر لیں گی اپنی انکوائری؟ اس میں 3-4 طرح کی کمیٹیز ہیں. جو رپورٹیں دوائی کی باہر بھیجی گئی ہیں ان کے لیے باہر سے رپورٹیں جب واپس آئیں گی اس کے مطابق، اور جو باقی انتظامی امور کا فیصلہ ہے وہ 1 ہفتے میں انشاءاللہ ہو جائے گا. رائٹ. ڈاکٹر سلمان کاظمی، آپ کی طرف آؤں گا. مجھے بتائیے گا، جب آپ لوگوں کی معاملات ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے پرسنل مراد کے حوالے سے کوئی ایشو ہوتا ہے، آپ لوگ ہڑتال کرتے ہیں، آپ لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، آپ لوگ ڈنڈے کھاتے ہیں، آپ لوگ پولیس کی گالیاں سنتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے. ابھی آپ نے میرے شو میں خود یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ غیر معیاری ادویات سرکاری ہسپتال میں آتی ہیں اور آپ لوگ سائلنٹ سپیکٹیٹرز ہیں. کیا یہ مجرمانہ خاموشی نہیں ہے؟ ہم آلریڈی ملٹیپل ٹائمز یہ ایشو ریز کر چکے ہیں. ہم لوگ ہر جگہ میڈیا میں بھی یہ دے چکے ہیں اور ہم لوگ اپنی طرف سے یہ کہہ چکے ہیں کہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ادویات کی فیکٹریوں کو رجسٹر کرتی ہے اور صوبائی گورنمنٹ کا ان پہ کنٹرول کوئی نہیں ہے. ان کو یہ چاہیے کہ یہاں صوبے میں بھی ایک ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں، جس طرح انہوں نے ہیلتھ کیئر کمیشن بنایا ہے جس کے ذریعے تمام پرائیویٹ ہسپتالوں کو اور ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ یہاں صوبے میں کتنی فیکٹریاں ایسی ہیں جو کہ بغیر رجسٹریشن کے ڈرگز بنا رہی ہیں 3rd پارٹی مینوفیکچرنگ کے ذریعے، اور اس کے بعد ان کو تمام جگہ پہ سپلائی کر رہی ہیں. بہت ساری کمپنیاں تو ایسی ہیں جو دوائیاں بناتی نہیں ہیں اور کسی اور کمپنی سے لے کے اوپر اپنا لیبل لگا کے ان کو آگے بیچنا شروع کر دیتی ہیں مارکیٹ میں.
تو یہاں اور تقریباً 600 کے قریب فیکٹریاں ایسی ہیں اس صوبے میں جو کہ بغیر رجسٹریشن کے کام کر رہی ہیں اور ادویات بنا رہی ہیں. تو جہاں یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہو وہاں آپ کوالٹی کی اور ان چیزوں کی کہاں سے بات کر سکتے ہیں؟ پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو بھی ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ پنجاب گورنمنٹ کے نمائندے جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، یہ تو ایک قانونی بات ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیکٹریاں چل رہی ہیں 600 کے قریب اور غیر معیاری ادویات بنا رہی ہیں، کچھ لوگوں کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے، دوسرے لوگوں سے خریدتے ہیں، اپنے نام سے مارکیٹ میں دے دیتے ہیں. لائسنس فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہوتے ہیں نا، جن کو لائسنس دینے ہوتے ہیں وہ وہاں سے پیسے لے کے دے دیتے ہیں انہیں، اور اس کے بعد ان کا تو ان پہ کنٹرول کوئی نہیں، نہ یہ انہیں چیک کر سکتے ہیں نہ یہ انہیں پوچھ سکتے ہیں. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب، چیک اینڈ بیلنس تو آپ کا ہونا چاہیے. لائسنس جو ہے وہ فیڈرل میٹر ہے اور اس میں ہم وفاقی حکومت کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، تو آپ کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے یہ تو اس کے اوپر تو آپ کی نظر ہونی چاہیے نا رانا صاحب. دیکھیں اس سلسلے میں میں یہ بات کروں گا کہ ٹھیک ہے، یعنی جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ صوبے کے متحد ہونی چاہیے اور صوبے کا بھی اس میں رول ہونا چاہیے جو کمپنیز ہیں ان کو رجسٹر کرنے میں یا ان کو کام کرنے کی اجازت دینے میں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب جو ہاسپٹلز ہیں جب ان کو فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں اور وہاں پہ ڈاکٹرز کے اوپر مبنی جو ہے وہ پرچیز کمیٹیز بنی ہیں، لوکل پرچیز کمیٹیز بنی ہیں، تو جب آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ نے ایک چیز خریدنی ہے تو آپ کو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو چھان پھٹک کر کے دیکھ کے اس کی کوالٹی وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو خریدنی چاہیے. کوئی مجبور تو نہیں کرتا آپ کو. اگر ایک مثال کے طور پہ ایک فیکٹری جو ہے وہ ان رجسٹرڈ ہے یا وہ میڈیسن صحیح نہیں بنا رہی یا لو کوالٹی کی بنا رہی ہے تو آپ کے پاس پیسے ہیں، اب آپ جب پرچیز آرڈر دیتے ہیں آپ نہ دیں اس کو، آپ جو بہتر کمپنی اس کو آرڈر دے دیں. پرچیز تو آپ کر رہے ہیں نا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پرچیز آپ سے کیا مراد ہے رانا صاحب؟ آپ سے کیا مراد ہے؟ آپ سے میری مراد وہ پرچیز کمیٹی ہے جو ہاسپٹل میں جو ہے وہ ادویات کو پرچیز کرنے کی ذمہ دار ہے، یا اس پرچیز کمیٹی کا حکومت پنجاب کے انڈر آتی ہے. جی بالکل حکومت پنجاب کے انڈر آتی ہے، اور اگر ان لوگوں نے اپنی رسپانسبلٹی کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا تو وہ میوزک جو ہے وہ فیس کریں گے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. رانا ثناء اللہ کے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب کارروائی ہوگی، جو بھی رسپانسبل ہے اس کے حوالے سے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ناظرین ایک دو اور چیزیں مجھے اسی ایشو کے حوالے سے ڈسکس کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے جانا ہے ایک بریک پر. بریک سے واپس آئیں گے اور پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے.